بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل ستار کھاوڑ۔ میرے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب چور لٹیرے جو 4 سال بعد ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر اپنے بھائی کی ضمانت پہ جیل سے فرار ہو کر لندن علاج کروانے کے لیے گئے تھے، آج وہ واپس آئے ہیں۔ واپس آتے سمے ان کے خصوصی طیارے میں FZ-16 میں کارکنان کی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، ہاتھا پائی، اور دوسری طرف ان کے دیگر لیگی لیڈرشپ، نون لیگ کی لیڈرشپ، جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، ان لوگوں کا ان کے استقبال میں نہ جانا اور مسلم لیگ نون کے جلسے میں نہ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزنیبل بات ہے۔ مینار پاکستان اس وقت محترم میاں نواز شریف صاحب جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ محترم میاں نواز شریف صاحب کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جس کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد انہی کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں اور انہی کے ساتھ ان کے اختلافات ہوتے ہیں۔ دوسری بات، میں آپ کو یہ، نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، 1 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ یہ جتنے دفعہ بھی اقتدار میں آئے ہیں، اپنے لانے والوں کے ساتھ انہوں نے غداری ہمیشہ کی ہے، اور یہ اٹل ہے کہ یہ دوبارہ بھی غداری کے مرتکب ٹھہریں گے، کریں گے، ہر صورت کریں گے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حفیظ اللہ نیازی صاحب جو سینئر اینکر پرسن تجزیہ نگار ہیں، اور عمران خان صاحب کے وہ بہنوئی ہیں، وہ بھی رات رائیونڈ میں گئے ہوئے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہاں جوک در جوک لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ میں پاکستانی عوام کو اور پاکستان کے مقتدر لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10-15 دن پہلے محترم شہباز شریف کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر کیا ہوا۔ لوگوں نے گاڑی کے شیشے توڑ دیے، جوتیاں ماری گئیں، ان کے منہ کے اوپر گالیاں دی گئیں، ان کو غلیظ گالیاں دی گئیں۔ اب نواز شریف، شہباز شریف کا نام ان 18 مہینوں 16 مہینوں میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اب ان دونوں بھائیوں کا نام ایک گالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک آپ کے پاس ایک روٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب آپ آئین قانون کو روند کر اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کر، آپ گھر کی لونڈی سمجھ کر آپ استعمال کریں گے، اور ملک میں آپ چاہیں گے کہ امن و امان قائم ہو، کیا آپ ایک اپنے اپوزٹ بندے کو آپ چاہتے ہو کہ وہ آزاد بھی نہ ہو؟ آپ میدان میں بھی نہیں آنے دیتے اپنے اپوزیشن کو، اپنے اپوزٹ کو، تو پھر آپ کیسے بڑے لیڈر ہو گئے؟ آپ 50 کے اسٹامپ پہ آپ 4 سال لندن میں بیٹھ کے آپ نے عیاشیاں کی ہیں، غریبوں کے پیسوں کے اوپر۔ ایون فیلڈ آپ نے خریدا ہوا ہے، دبئی میں ملز ہیں آپ کی، لندن میں آپ کے کاروبار ہیں، امریکہ میں آپ کے کاروبار ہیں، جندال کے ساتھ آپ کی بزنس پارٹنرشپ ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کے یارانے ہیں، مودی آپ کی پوتی کی نواسی کی شادی میں بغیر ویزا کے، بغیر کسی انفارمیشن کے پاکستان لینڈ کر جاتا ہے۔ آپ کی اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کیا ہوگی؟ جب آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو آپ پاکستان میں آ جاتے ہیں، جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو آپ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ شہریت ہوتی ہے پاکستان کی، یہ آپ کی حب الوطنی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں محب وطن لیڈر، ایسے ہوتے ہیں قوم کے ہیروز، ایسے ہوتے ہیں ملک کو سدھارنے والے، ایسے ہوتے ہیں آئین پر عمل درآمد کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں آئین اور قانون کو اپنے سے زیادہ بالا تر سمجھنے والے، ایسے ہوتے ہیں قرآن اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والے لیڈر۔ میں بارہا
ہم پاکستانی عوام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اب یہ نیا بیانیہ بنانے آئے ہیں. اب محترم نواز شریف کا یہ بیانیہ ہوگا کہ مجھے میری ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں آنے دیا گیا، مجھے میری بیوی کے جنازے کے ساتھ نہیں آنے دیا گیا، میرے ساتھ فلاں ظلم ہوا، میرے ساتھ فلاں ظلم ہوا، میرے ساتھ فلاں ظلم. اب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ پاکستان سے بھاگا تھا اپنے بھائی کی ضمانت پر سپریم کورٹ میں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، تو یہ اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملک سے باہر جائیں. اگر وہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو تکلیف ہے تو علاج کے لیے بھی یہیں پاکستان میں یہ 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور ایسی ہسپٹل اپنے ملک میں نہیں بنا سکے جس میں ان کا علاج ہو سکے. تو یہ علاج کے بہانے کر کے انہیں ہائی کورٹ میں ان کی رٹیں ہیں، سپریم کورٹ میں ان کی رٹیں ہیں، انٹیریئر منسٹری میں ان کے لیٹر گئے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ مرنے جا رہے ہیں، مر جائیں گے اگر ان کو باہر علاج کے لیے نہ بھیجا گیا. دوسری طرف ایک اور بات تھی کہ ایئر ایمبولینس کا بندوبست کیا جائے، اگر ایسے عام جہاز میں بھیجا گیا وہاں ایمبولینس کا انتظام نہ ہوا تو وہ خطرہ ہے کہ وہ مر نہ جائیں. اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس دنیا میں نہ رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں بھی رہیں، پاکستان میں بھی رہیں اور میدان میں بھی رہیں اور اپنے مخالفوں کو بھی میدان میں رہنے دیں. اب نواز شریف صاحب لکھی ہوئی ایک پرچی لہرا کر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تقریر کر رہے ہیں لکھی ہوئی پرچی دکھا کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا، آپ کو تو معلوم ہے نا. یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی عوام، وہ کون ہے جو ہر چند سال بعد نواز شریف کو اس قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ اب یہ باتیں آپ کس طرف لے کر جائیں گے؟ کیا کہنا چاہتا ہے یہ ملک میں 4 سال بعد یہ ملک میں واپس آ کر وہی انتشار پھیلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو چند سالوں بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے دور کر دیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دل کی دھڑکن نواز شریف کو ہم سے دور کر دیتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اتنی بڑی بدتمیزی، اتنی بڑی کرپشن. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. اللہ حافظ.